اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ الحکیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اذان من ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے۔ خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے کہ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ رسول اسلام نے اس خطبے میں ماہ مبارک رمضان کی نسبت ایک توصیف بیان کی ہے، اور وہ توصیف ضیافت اللہ ہے۔ رسول اسلام نے اس مہینے کو اللہ کی دعوت کا اہل ایمان کی نسبت مہینہ قرار دیا ہے۔ وَشَهْرٌ دُعِیتُم فِیہ اِلیٰ ضِیافَۃِ اللہ۔ بہت ہی عمدہ کلام ہے، چاشنی آور ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اے لوگوں اللہ کی نسبت اس کے دسترخوان پر حاضر ہونے کے حوالے سے مدعو کیا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے۔ عزیزان من، جب دعوت کا تذکرہ آتا ہے، لفظ دعوت، تو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں جو ہے دعوت سے مراد یہی ظاہری مادی کھانے، مادی دعوت، مادی دسترخوان وغیرہ وغیرہ، کھانے اور پینے سے متعلق، جبکہ ایسا نہیں ہے عزیزان من۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ اللہ نے جب ہمیں جسم دیا ہے تو ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانا کھانا چاہیے، ہمیں پیاس لگتی ہے، پانی پینا چاہیے، لیکن ایک حصہ اور بھی ہے ہمارے وجود کا، وہ ہے روح۔ روح کا بھی ایک شکم ہے، روح بھی تھکتی ہے، روح کو بھی بھوک لگتی ہے، روح کو بھی پیاس لگتی ہے، لیکن جس طرح سے جسم تھکتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس کے لیے غذا اور پانی بالکل جدا ہے، اس کی کیفیت، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی ماہیت، لیکن روح کی نسبت غذا بالکل اور یکسر مختلف ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ظاہری غذا کے بغیر روح کام نہیں کرتی، اور یہ کنفرم ہے 100%۔ کوئی اگر یہ تصور کرے عزیزان من کہ وہ کھائے نہیں بلکہ جو ہے روحانی کام کرے خالی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اہل دل علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک جو ہے اپنے ظاہری بدن کو تھوڑا سا سہارا نہیں دو گے، تمہاری روح کام نہیں کرے گی۔ بس جب بھوک لگے تو اسے کھانا دو، جب پیاس لگے تو تم اسے پانی بھی دو، لیکن مولا کائنات کا فرمان دوسری جانب ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور وہ رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس بدن کی نسبت بھی اور روح کی نسبت بھی۔ لا تمیتو القلوب بکثرت الاکل والشرب، کہ اے لوگوں اپنے دلوں کو مردہ قرار مت دو، مارو مت۔ اے مولا کیسے مارتا ہے انسان؟ بکثرت الاکل و کثرت الشرب، زیادہ کھانا کھا کر اور زیادہ کھانا کھلا کر، زیادہ پانی پی کر اور زیادہ پانی پلا کر، یعنی دوسرے الفاظ میں جتنی ضرورت ہے اتنا کھاؤ اور کھانا بھی چاہیے، جتنی ضرورت ہے کھانے کے بعد پانی پینے کی اتنا پلاؤ اور پلانا بھی چاہیے، لیکن حد سے زیادہ نہیں۔ اس لیے کہ اگر حد سے زیادہ افراط کرو گے، زیادہ روی کرو گے، تو تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ دل سے مراد تمہاری جانیں مردہ ہو جائیں گی، تمہاری روحیں مردہ ہو جائیں گی۔ روح کو زندہ رہنے کا حق ہے، زندہ رہنے کا حق روحوں کو ہے، بدن کو نہیں۔ بدن وسیلہ ہے،
بدن اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے عزیزان من، روح آزاد ہوتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان روحوں کی حیات کا مہینہ ہے، لہذا رسول اسلام فرماتے ہیں اے لوگوں، ہوا شہر دعیتم الی ضیافت اللہ فیہ الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں تمہیں جو اللہ کی مہمانی کے حوالے سے اس کے دسترخوان پر حاضر ہونے کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ خوب سوال یہ ہے کہ عزیزان من، دسترخوان الہی ہے کیا؟ آسان زبان میں، کیونکہ ہر میزبان اپنے مہمانوں کی نسبت دسترخوان کو جو ہے بچھاتا ہے، لگاتا ہے، اس پر غذاؤں کو جو کیا ہے کا انتخاب کرتا ہے اور مہمانوں کو دعوت دیتا ہے۔ دسترخوان الہی کیا ہے؟ یاد رکھیں عزیزان من، ایک آیت آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ جو آپ جانتے ہیں، ایک روایت آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر دونوں کو دیکھیں گے کہ دونوں کے ذریعے سے جو کیا مجھے اور آپ کو دسترخوان الہی محسوس ہوگا۔ یہ ہے کیا؟ اس کی کیفیت کیا؟ اس کی ماہیت کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ روایت کو پہلے سن لیجئے۔ روایت اہل سنت برادران کے یہاں بھی ہے، بالکل ایز اٹ از، اسی انداز میں ہمارے یہاں بھی ہے۔ صاحب جامع احادیث الشیعہ آغا بروجردی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں اپنی کتاب اسی جامع میں، اور انہوں نے جو کیا ہے صاحب مجمع البیان سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن، رسول خدا کا فرمان ہے یہ کہ ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ۔ عجیب ہے، کہا جانتے ہو کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ اللہ کا دسترخوان ہے۔ اب غور سے سنیے گا، آگے نہیں بڑھیں گے، پہلے اس کو حل کرتے ہیں، پہلے اس کو جو کیا ہے دیکھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مأدبۃ اللہ کسے کہتے ہیں؟ مأدبہ کسے کہتے ہیں؟ خصوصی طور پر مأدبہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں عزیزوں کہ جو خالی دسترخوان نہیں کہ جس پر غذا نہ ہو۔ مأدبہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں کہ جو کھانوں کے ساتھ لگا ہوا ہو، صرف کھانے والوں کا انتظار ہے، یعنی تیار، دوسرے الفاظ میں صرف انتظار کیا جا رہا ہے مہمان آئیں اور تناول کرنا شروع کریں۔ ایسا نہیں کہ پہلے مہمان بیٹھ جائیں پھر کھانے لائے جا رہے ہیں، نہیں، مأدبہ یعنی تیار دسترخوان۔ ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، یہ خالی جو ہے دسترخوان جو ہماری اصطلاح میں اردو زبان کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ دسترخوان ہے جس پر کھانے آمادہ ہیں، کھانے والوں کا انتظار ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، بہت لذیذ ہے، فَتَعَلِّمُوا مِن مَأْدِبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، نہیں کہا فَتَعْقُلُوا، فَتَعَلِّمُوا کہا ہے، یہاں قابل غور ہے کہ یہ دسترخوان جو اللہ کا ہے وہ قرآن مجید ہے، یہ ظاہری کھانوں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سیکھنے سے متعلق ہے، جاننے سے متعلق ہے، حکمت و دانش و دانائی سے متعلق ہے۔ فَتَعَلِّمُوا مِن مَأْدِبَتِهِ، اس دسترخوان سے سیکھ لو، جان لو، اپنی روحوں کو پرورش دو۔ فَتَعَلِّمُوا مِن مَأْدِبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بہت ہی عمدہ، جتنی جس کی ظرفیت ہے، جتنی جس کی سکت ہے، جتنی جس کی استطاعت ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے عزیزان من، ظاہری دسترخوان پر بھی جب کھانے والے بیٹھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ جو کہ ہر ایک جو ہے مثال کے طور پر دو دو روٹی کھائے، نہیں، کوئی 2 روٹی کھاتا ہے، کوئی 1.5 کھاتا ہے، کوئی 3 کھاتا ہے، اپنی ظرفیت کے مطابق ہے، اپنے پاور کے مطابق ہے، اپنی باڈی کے لحاظ سے۔ یہاں پر اپنی روحوں سے متعلق ہے کہ آپ کی روح جو ہے کتنی پرورش یافتہ ہے، کتنی طاقتور ہے۔ فَتَعَلِّمُوا مِن مَأْدِبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یہ روایت
کہ جو اللہ کے دسترخوان سے گفتگو. اور رسول اسلام نے جو خطبہ شعبانیہ میں کہا ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، یہ اللہ کا قرآن. اگر ہم آیہ کریمہ کو ملاحظہ کریں تو بہت ہی سامنے کی آیت ہے. جیسے پڑھوں گا آپ کے ذہن کام کریں گے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم جانتے ہیں سب عزیزان من، ماہ مبارک رمضان میں ایک رات آتی ہے بے نام لیلۃ القدر، اور اسی لیلۃ القدر کو خداوند عالم نے آگے بڑھ کر کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جانتے ہیں خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہ یہ لیلۃ القدر میں جو چیز ہم نے نازل کی ہے وہ ہمارا دسترخوان ہے، اور وہ دسترخوان اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، فراوانی ہی فراوانی ہے. جو جس کو چاہیے وہ ملے گا اس میں. کہاں کہا اس مطلب کو؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بس اس آیت کو یا ان آیات کو اس روایت کے ساتھ ملائیں تو رسول اسلام کے کلام کی تشریح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ. دو مطلب ہو گئے، ایک روایت اور ایک آیت کے ذریعے سے، لیکن ایک مطلب واضح ہوا. ہماری خواہش ہے کہ ایک مطلب اور اس حوالے سے منتقل کریں کہ عزیزان من، یہ جو کہا گیا رسول اسلام کے ذریعے سے ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، اللہ کے دسترخوان کو اگر ہم توجہ سے ملاحظہ کریں کہ جو رسول اسلام کی روایت سے بھی محسوس ہوتا ہے مادبۃ اللہ کے ذریعے سے کھانے آمادہ ہیں، صرف کھانے والے کا انتظار ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں ہم اپنی ہی سوسائٹی کے اندر، اپنے معاشرے میں بسا اوقات یہ سنتے ہیں کہ ون ڈش پارٹی کی گئی ہے. ون ڈش پارٹی کا مطلب جانتے ہیں عزیزان من کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے بعض جانتے ہیں یا سب کے سب جانتے ہی ہوں گے کہ ہر ایک جو ہے اپنے اپنے گھر سے کھانا بنا کر لے کر آئے اور فلاں جگہ پر پہنچ جائے، دسترخوان لگا ہوا ہوگا، اپنے کھانوں کو لگا دے اور سب مل کر کھائیں گے. یہ تصور ہے، یہ معنی ہے ون ڈش پارٹی کے. یعنی ہر ایک اپنا اپنا کھانا ساتھ لے کر آئے گا. خدا کہتا ہے رسول اسلام کے ذریعے سے کہ یہ میری دعوت ہے، کوئی بھی اپنا کھانا لے کر نہ آئے، میں اپنے کھانے تمہیں کھلاؤں گا. اس دسترخوان پر اب تمہارے کھانوں کی گنجائش نہیں ہے، یہ مجھ سے منسوب کھانے ہیں. اور بعض اہل دل نے کیا خوب کہا عزیزان من، وہ منسوب کھانے کون سے ہیں؟ قرآن مجید کو سورہ فاتحہ سے شروع کریں، سورہ ناس کی سین تک اگر جائیں تو ہمیں کھانے ہی کھانے نظر آئیں گے. ایک کھانے کا نام نماز ہے، دوسرے کھانے کا نام روزہ ہے، تیسرے کھانے کا نام حج ہے، چوتھے کھانے کا نام زکوٰۃ ہے، اور اسی حوالے سے دوسرے فروعات، معنویات، وہ تمام چیزیں کہ جو تقویٰ کی صورت میں، زہد کی صورت میں، پارسائی کی صورت میں مجھے اور آپ کو اس دسترخوان پر نظر آتے ہیں. کبھی استغفار کی صورت میں، کبھی توبہ کی صورت میں، کبھی مناجات کی صورت میں، کبھی دعا کی صورت میں. بس خبردار اپنے کھانوں کو لے کے مت آنا. اور یہی راز ہے اس دسترخوان الہی کی پاکیزگی کا، کہ جو پاکیزگی منتقل ہوتی ہے روزے دار کو، اور جب وہ پاکیزگی کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، رسول اسلام اس کے بعد فرماتے ہیں تو اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں. اور راز استجابت کا یہی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی نشست میں آپ کے ساتھ گفتگو رہے گی اس حوالے سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.